ملک کے سب سے بڑے منصب کے لیے نائب صدر کاملا ہیرس کی جدوجہد کے آغاز ہی میں انہیں صنفی حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ان کی زندگی میں محبت، ان کے لباس اور حتیٰ کہ ان کے کھلکھلا کر ہنسنے پر بھی سخت تنقید کی گئی ہے، جو ماہرین کے مطابق عورت سے امتیاز کے اظہار کی تمام مصدقہ علامات ہیں۔ What's wrong with my running for president of this country? ہیرس اس بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے سے موجود ہے، جب امریکہ میں کسی خاتون نے پہلی مرتبہ صدر کا انتخاب لڑنا چاہا۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ ہیرس کو ایک اضافی چیلنج کا سامنا ہے جس سے وہ پہلو نہیں بچا سکتی، اور وہ ہے ان کی دوہری نسل۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ بھارت سے تعلق رکھتی تھیں، صرف بھارتی ورثے کو ہی پروموٹ کرتی تھیں۔ ان کے سیاہ فام بننے کے کئی سال پہلے تک میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سیاہ فام ہیں، اور اب وہ ایک سیاہ فام کہلانا چاہتی ہیں، چنانچہ میں نہیں جانتا کہ وہ بھارتی ہیں یا سیاہ فام۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صنفی امتیاز کی ایک مکمل مثال ہے۔ صنفی امتیاز عدم برداشت اور نسلی امتیاز کا ایک خوفناک مرکب ہے جو خصوصی طور پر سیاہ فام خواتین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد سیاہ فام خواتین سے متعلق اور ان کے خلاف مخصوص نظریات میں ہے۔ ذاتیات پر ان حملوں نے ہیرس کے بعد سخت ترین ناقدین کو بھی یہ بیانیہ اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ اس کا تعلق کاملا ہیرس کی ذات سے نہیں ہے، ان کی نسل، ان کی صنف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایسی خواتین کی حمایت بہت زیادہ ہے جو معاشرے میں اپنے روایتی کردار پر قائم رہتی ہیں، جیسا کہ انسٹاگرام پر مقبول ٹریڈ وائف نامی تحریک میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جو خواتین کو گھرستی، ماں اور بیوی کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ لیکن بعض خواتین ووٹرز صنفی حملوں کو مزے کا خیز کہتے ہوئے مسترد کرتے ہیں۔ یہ صنفی امتیاز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے تب بھی کہا تھا جب مس کلنٹن الیکشن لڑ رہی تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے وہ ایک عورت ہیں، اگر ان کے پیریڈ شروع ہو گئے تو کیا ہوگا، وہ جنگ شروع کر دیں گی۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی نادیہ براؤن کہتی ہے کہ ٹرمپ ذاتیات پر حملے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہیرس سے دو بدو مباحثے سے خوفزدہ ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہیرس اور ٹرمپ نے ایک دوسرے پر سوشل میڈیا پر تنقید کی ہے اور ایک دوسرے پر 10 ستمبر کو ہونے والے مباحثے سے گریز کا الزام عائد کیا ہے۔ ٹرمپ نے اس میں پہل کی اور کہا کہ اس کے بجائے وہ اپنے پسندیدہ نیوز نیٹ ورک پر 4 ستمبر کو بات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ کاملا ہیرس ایک سابق پروسیکیوٹر ہیں، غالباً یہ ٹرمپ کی ایک ذہین چال تھی، اور جو ہم نے دیکھا ہے ان کے بارے میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے مباحثوں میں ان کی کارکردگی بہت سے لوگوں کو یہ یقین کرنے پر مائل کرتی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بازی لے جائیں گی۔ 1920 میں جب سے خواتین نے ووٹ دینے کا حق حاصل کیا ہے، صدارتی انتخابات میں ان کی موجودگی بڑھ گئی ہے۔ انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔